بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. كلما ذكره الذاكرون وكلما عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى سائر النبيين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين وسائر الصالحين إلى يوم الدين، نهاية ما ينبغي أن يسأل السائلون. أما بعد، تمام تعریفیں اس رب ازلی ابدی حی قیوم کے لیے ہیں جس نے نیکی کا حکم فرمایا. تمام درود و سلام اس مخبر صادق آقا پر کہ جس نے نیکی کی راہ چل کر دکھلائی. حضرات گرامی، یہ بات جاننا چاہیے کہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول قیامت ہے، اور اس قیامت کی دو قسمیں ہیں: قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ تو ہر شخص کی اپنی موت ہے. جب وہ آ پہنچی تو سمجھ لو اس کی قیامت قائم ہو گئی. جیسا کہ صاحب مشکات نے ایک باب بنا ہے: باب قرب الساعہ وَإِنَّ مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامہ. اور دوسری قسم قیامت کی قیامت کبریٰ ہے. قیامت کبریٰ یعنی قیامت ہے. اسی سے متعلق آج آ کر آپ حضرات کے سامنے اپنے اس چینل کچھ تذکرے میں تذکرے کرے گا کہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ. ہمیں بحث جو کرنا ہے قیامت کبریٰ پر کرنا ہے کہ قیامت کبریٰ قیامت کب آئیں گی، اور قیامت کے آنے سے پہلے جو فتنے ہیں اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اس کو جمع کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لہذا آپ تمام حضرات ہمارے اس چینل سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ عز و جل وہ تمام فتنے اور وہ تمام قیامت کی نشانیاں جو رسول کریم محمد کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں کوشش کی جائیں گی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. الغرض قیامت کبریٰ یعنی اپنی شخصی اور ذاتی قیامت. موت کے وقت کو تو جب کوئی نہیں جانتا کہ کب واقع ہوں گی، تو بتاؤ قیامت کبریٰ یعنی تمام جہانوں اور مخلوقوں کی موت کے وقت سے کون شخص واقف ہو سکتا ہے؟ اس کا یقینی علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے. یہ ایک راز ہے جس کو ذات وحدہ لا شریک خالص اپنے لیے ہی مخصوص کیے ہوئے ہے. اللہ رب العزت کلام اللہ کے اندر فرماتے ہیں: اقتربت الساعہ وانشق القمر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا: یسألونک کأنک خفی عنہا قل انما علمها عند اللہ. لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا، اور عظمت و بزرگی والی صرف آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہے گی. حضرات گرامی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، ان قریب قیامت آنے والی ہے. الغرض البتہ اس کی بہت سی نشانیاں اور علامت مقرر فرما دی جو اس محبوب حقیقی نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالتفصیل بتلا دی، جس کے وقوع سے قیامت کے قائم ہونے کا انداز لگایا جا سکتا ہے. ان علامات کو پیارے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں بھی کہا جا سکتا ہے.
ان ساری کی ساری نشانیوں کا وقوع روز روشن کے دوپہر کے چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ یقینی طور پر ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ صاحب وحی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ بذریعہ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر امت کو دی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ آپ اپنے خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد نیری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی علیہ الرحمہ ان آیت شریفہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی کوئی کام تو کیا، ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں وحی مطلوع کو قرآن اور غیر مطلوع کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بہرحال پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی ربانی کے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اس لیے قیامت کے علامات اور نشانیات جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حدیثوں میں بیان فرمائی ہیں وہ بھی وحی الہی کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان سب کو واضح طور پر بیان فرما دیا جو آپ بھی احادیث شریفہ کی معتبر کتابوں میں سب موجود ہے، ان میں سے بہت سے واقع ہو چکی ہے اور کچھ فی الوقت وقوع پذیر ہے اور بعض کا وقوع ابھی باقی ہے۔ جب ساری نشانیاں بالفاظ دیگر آقا مدنی کریم مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشین گوئیاں آپ علیہ السلام کے بیان کے عین مطابق پوری ہو جائیں گی تو پھر بحکم الہی اس کارخانہ عالم کو بذریعہ نفخ سور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر قیامت کبریٰ قائم ہو جائے گی اور صرف اس پر پروردگار عالم لم یزل ولا یزال ہی کی ذات پر جلال و عظمت باقی رہ جائے گی جس کو کوئی کبھی فنا نہیں کر سکتا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور تم پر محض اچانک آ پڑیں گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسا گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس سے ایک آیت پہلے عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم میں خاص اس قوم کی اجل یعنی موت کا ذکر تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں کب آ جائے۔ یہاں تمام دنیا کی اجل یعنی قیامت کے متعلق متنبہ فرما دیا۔ جب کسی کو خاص اپنی موت کا علم نہیں کب آئے پھر کل دنیا کی موت کو کون بتلا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ اور فلاں سن میں آئیں گی؟ اس کی تعین کا علم بجز خدائے علام الغیوب کسی کے پاس نہیں، وہی وقت معین اور مقدر پر اسے واقع کر کے ظاہر کر دے گا۔ خدا کے علم میں اس کا یہ وقت تھا، آسمان و زمین میں وہ بڑا بھاری واقعہ ہوگا اور
اس کا علم بھی بہت بھاری ہے جو خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ گو اس واقعہ کی بہت سی نشانیاں انبیاء علیہ السلام خصوصاً ہمارے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تاہم ان سب علامات کے ظہور کے بعد بھی جب قیامت کا وقوع ہوگا تو بالکل بے خبری میں اچانک اور دفعتاً ہوگا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی احادیث میں تفصیلاً مذکور ہے۔ نیز یسألونک کأنک خفی عنہا کے ذیل میں علامہ شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان لوگوں کے طرز سوال سے ظاہر ہوتا ہے گویا وہ آپ کی نسبت یوں سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اسی مسئلے کی تحقیق و تفتیش اور کھوج لگانے میں مشغول رہے اور تلاش کے بعد اس کے علم تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ یہ علم حق تعالی شانوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس چیز کے پیچھے نہیں پڑا کرتے جس سے خدا نے اپنی مصلحت کی بنا پر روک دیا ہو، نہ ان کے اختیار میں ہے، جو چاہے کوشش کر کے ضرور ہی معلوم کر لیا جائے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جن بے شمار علوم و کلمات کا خدا کی طرف سے افادہ ہو، نہایت شکر گزاری اور قدر شناسی کے ساتھ قبول کرتے رہے، مگر ان باتوں کو اکثر عوام کل انعام کیا سمجھے۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سائل کی صورت بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اور مسئلوں کے ساتھ قیامت کا حال پوچھا کہ کب آئیں گی، تو آپ نے سب مسئلوں کا جواب تو تفصیل سے دیا اور قیامت کی چند نشانیاں بتلا کر فرمایا اس میں ہم دونوں برابر ہیں، غرض کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئیں گی، قیامت آ کر رہیں گی، کب آئیں گی اس کا علم خدا کے پاس ہے، نہ معلوم کب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا جائے۔ آدمی سمجھتا ہے اس دنیا کے باغ و بہار اور وقتی تر و تازگی پر خوش و خرم ہوتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ تمام چیزیں فنا ہونے کو ہے۔ فی الحال یہ چیزیں ہیں، یہ اسباب ہے، لیکن سب خدا کے قبضے میں ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ کفار کے مقابلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے اور جو بدی کرتا ہے تو اپنے لیے، جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری سزا و جزا قیامت کو ملیں گی۔ اس پر سامع کا خیال جا سکتا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس بات کا جواب دیا الیہ یرد علم الساعہ کہ قیامت کی خبر اسی کے پاس ہے، یعنی جب کوئی کسی سے اس کے تعین وقت سے سوال کرتا ہے تو اس کی خبر اللہ ہی کے سپرد کی جاتی ہے، وہی جانتا ہے۔ حضرات گرامی، ان تینوں آیت اور ان جیسی دیگر آیت شریفہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وقوع قیامت کا حقیقی اور یقینی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے مختص ہے۔ ہاں، اس کی بہت سی علامت ہیں جن کے بارے میں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اپنے چینل کچھ تذکرے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قبل ان يموت بشہر تسألنی عن الساعة وانما علمها عند اللہ۔ حدیث شریف کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا تم لوگ قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے تھے تو سمجھ لو اس کا یقینی علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا عن انس
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے جس طرح دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے، اسی طرح میری بعثت اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ اور تفریق نہیں ہے، یا جس طرح درمیانی انگلی شہادت کی انگلی سے تھوڑے آگے ہے، بس اسی طرح سے میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوں اور میرے بعد بس قیامت ہی آئے گی۔ ہاں مجھے قیامت پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح وسطیٰ کو سبابہ پر یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر۔